نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. This is سید محسن بخاری فرام UK. آج UK کا موسم بہت اچھا ہے. یہاں شروع ہو چکی ہے، اسپرنگ سیزن شروع ہو چکا ہے اور ہوا میں تازگی، بڑی کول بریز چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ لان میں بیٹھ کے آپ سے میں مخاطب ہوں. تو میرا واٹس ایپ پہ بھی میں ہوں اور یوٹیوب چینل سے اسلام ود سید محسن. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ قرآنی واقعات پسند آئیں تو آپ بچوں کے لیے اس کو آگے شیئر کریں. تو میں شروع کرتا ہوں. آج کا جو میں نے آپ کو گزارشات پیش کرنی ہے وہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 61. سورۃ آل عمران قرآن پاک کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی سورت 61 میں واقعہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ مباہلہ، اور اس کو اگر آپ ٹائپ کریں گوگل پہ لکھیں آیت مباہلہ تو وہ آ جائے گی. اور اس کی جو آیت کا شان نزول ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور خاص کر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی ایمان افروز ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اور یہاں آپ نے باقاعدہ ایک چھوٹی سی سادہ سی سلطنت قائم کر لی، تو لوگ باہر کے ملکوں سے آپ کے پاس آنے لگے اور آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. اور آپ نے بھی اپنے مختلف جگہوں پہ سفیر بھیجے اور دعوت اسلام اور اللہ کی توحید کی پرچار شروع کر دی. تو ایک مدینہ سے کچھ دور جو علاقہ آج آپ کہہ لیں یمن میں آتا ہے، وہاں نجران ایک شہر تھا اور وہاں سلطنت بڑی مضبوط سلطنت تھی اور وہاں کے جو کرسچنز تھے وہ بڑے عالم و فاضل بھی تھے. تو ان کو جب پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک پیغمبر آئے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، یعنی اسلام کی دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ صحیح پیغمبر ہیں. تو وہ ایک وفد کی صورت میں بڑے انہوں نے بہترین پوشاک پہنی ہوئی تھیں اور زیورات میں اپنے آپ کو انہوں نے مرصع کیا ہوا تھا، اور عالم و فاضل مل کے ایک پورے جاہ و جلال کے ساتھ وہ مدینہ میں تشریف لائے. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. تو جب وہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں اور بڑے جاہ و جلال سے اور شان و شوکت سے وہ آئے ہیں. تو آپ نے ان سے نظریں پھیر لیں. تو انہوں نے خیر وہ صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تھے، حضرت سلمان فارسی کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شفیق ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، بڑی خاطر مدارت کرنے والے ہیں، لوگوں کا عزت احترام کرنے والے ہیں. تو انہوں نے تو ہماری طرف سے منہ پھیر لیا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہ جو زرق برق اور یہ جاہ و جلال اور یہ پوشاک اور یہ اعلیٰ چیزیں، یہ چیزیں وہ تو سادگی پسند ہیں، یہ تو ایسے نہیں وہ ملیں گے آپ کو. اگر آپ نے ان سے ملنا ہے تو پھر عام لباس میں عزت و احترام سے آپ آئیں. یہ تکبر، یہ جو نخوت ہے وہ نہیں ٹھیک. تو خیر وہ چونکہ عالم فاضل بھی تھے اور وہ تھے انجیل
پہ، اور باقی جو دوسری زبور اور آسمانی جو باقی کتابیں ہیں، تورات اور زبور اور انجیل، تو اس کے وہ ہوئے تھے، عالم فاضل تھے. تو خیر ان کو فوراً اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہم ایک پیغمبر سے ملنے آئے ہیں، کسی بادشاہ سے ملنے تو نہیں آئے. تو انہوں نے وہ اپنا لباس چینج کیا اور باقاعدہ پھر وہ احترام سے وہ آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور بڑا وارم ویلکم کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ پیغمبر ہیں، تو کس طرح آپ ہمیں ثابت کریں کہ آپ پیغمبر ہیں. تو اس سے یہ بات چیت شروع ہو گئی. یہاں آ گیا کہ آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو خدا کے بیٹے ہیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے خلق کیا تھا، پیدا کیا تھا. تو وہ ان کو عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کا ایمان ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے صورت آ چکی تھی جس کو ہم سورۃ توحید کہتے ہیں. اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اور کفوا احد، اور وہ احد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ بیٹے والی جو انہوں نے فرضی کہانی بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ باتیں شروع ہو گئیں اور وہ اپنی باتیں کریں، نبی پاک اپنے جو اللہ کا علم تھا سچا اس کے مطابق باتیں کریں. تو وہ ضدی ہو گئے، وہ نہیں مان رہے تھے اور اپنی ضد پہ قائم تھے. تو پھر وہی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ اے میرے رسول ایسے نہیں مانیں گے. ان سے کہو کہ میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ. تم اپنے نفوس جانیں، اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں. تو ایک مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ اس وقت یہ تھا کہ جب بحث و مباحثہ کے بعد کسی بات پر ایک جمع نہ ہو سکیں، تو پھر یہ تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں دونوں جو فریق ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. اور وہ عیسائی بھی اس کو جانتے تھے، اس کا بات کو، وہاں اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. تو وہ مطمئن ہو گئے، وہ ان کو یقین تھا کہ ہم سچے ہیں. تو صبح کا پروگرام نماز فجر کے بعد ایک میدان سلیکٹ ہوا، تو وہاں پہ وہ بھی آ گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے قرآن پاک کی جو آیت کے مطابق آپ نے اپنے بیٹوں کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو آپ کے ویسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی فاطمۃ الزہرا کے بیٹے تھے، لیکن قرآن کی روح سے اللہ نے ان کو بیٹے کہا. تو آپ نے بیٹوں کے زمرے میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو آپ نے لیا. اور نساء، اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تو نساء میں حالانکہ گنجائش تھی، جمع کا صیغہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے حضرت بی فاطمۃ الزہرا اپنی جو بیٹی ان کو سلیکٹ کیا. اور اپنے نفوس لاؤ، اپنے جیسے لاؤ، اپنی جانیں لاؤ. تو اس میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے سلیکٹ کیا. اور یہ 5 افراد، 5 ہستیاں
5 پاک و پاکیزہ شخصیات یہ اللہ کے حکم سے اپنے گھر سے نکلے، اور جب وہ میدان کے قریب پہنچے تو جو نجران کے جو پادری تھے سب سے بڑے، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہیں، اور حضرت امام حسن کو انہوں نے انگلی سے لگایا ہوا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی حضرت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ حضرت بی فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں اور حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، تو وہ آ رہے تھے۔ جب وہ سارے جو عیسائی تھے انہوں نے دیکھا، اور ان کا جو سردار تھا وہ چونکہ عالم بھی تھا، تو اس نے کہا اپنی قوم کو، جو وہاں لوگ موجود تھے، اپنے گروپ کو، اپنی جماعت کو کہا کہ یہ جو لوگ ہم سے مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے جو کہ آسمان کو چھو رہا ہے، تو یہ سچے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں بد دعا دے دی تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تو ہم ان سے مباہلہ نہ کریں، ہم شکست تسلیم کر لیں۔ تو سب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ جب آپ میدان مباہلہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، اور ہم آپ کو تاوان اور جزیہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم چونکہ شکست مان گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت بڑی عظیم فتح سے نوازا۔ تو جب یہ یوم مباہلہ آتا ہے تو جشن منایا جاتا ہے، ان ہستیوں کی یاد کی جاتی ہے جنہوں نے اسلام کو فتح دلوائی، اور جس میں بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ایسی خاتون کہ جو پردے کے بغیر نہیں نکلتی تھیں، بلکہ نکلتی نہیں تھیں اپنے گھر سے، تو ان کو بھی آنا پڑا، یہ اتنا اہم کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور عیسائیوں کو شکست فاش ہوئی، اور انہوں نے جزیہ یعنی تاوان یعنی جرمانہ یعنی فائن انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اپنی نسلوں کو بچا لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔